السلام علیکم ویورز۔ ناول ہے گمنام، رائٹر اجالا ناز، ایپیسوڈ 2۔ اس نے پوری رات جاگ کر اپنی پینٹنگ فنش کی تھی۔ یہ صبح کے 9 بجے کا وقت ہے جب وہ ہاتھ میں اپنی پینٹنگ لیے، کاندھے پر بیگ لگائے، گھنگھرالے بالوں کو پونی کی قید میں دیے تیزی سے سیڑھیوں سے اتر رہی ہے۔ ارے یہ اتنی صبح صبح تمہاری تیز گام کہاں جا رہی ہے؟ بھابھی نے اسے تیزی سے باہر کی جانب دیکھتے پوچھا۔ مجھے یہ پوسٹ کرنی ہے بھابھی، میں بس تھوڑی دیر میں آئی، جواب دیتی وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ شکور چچا جلدی کریں، ہمیں پوسٹ آفس جانا ہے، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے کہا، جبکہ شکور چچا بھی تیزی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے۔ اتنی صبح صبح بی بی جی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ جی کل تک یہ وہاں پہنچانی ہے میں نے، جلدی کریں۔ وہ اب اپنا بیگ سائڈ پر رکھنے لگی، مگر اچانک ہی کسی چیز کو دیکھتے اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے دیکھا کھڑکی کے مرر پر ایک پھول ٹیپ کی مدد سے لگایا ہوا ہے۔ یہ پھول آپ نے لگایا ہے؟ ٹیپ ہٹا کر اس نے پھول اتارتے پوچھا۔ نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ بیک مرر سے انہوں نے پوچھا۔ مرر پر لگا تھا، وہ بھی اندر کی جانب۔ اس پھول کو دیکھتے اس نے کہا، یہ ریڈ روز تھا، یعنی لال گلاب۔ پتہ نہیں بی بی جی، کل رات تک تو نہیں تھا یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتے ساتھ اس نے میرے نیچے کیا اور اگلے ہی پل وہ پھول سڑک کی زینت بنا۔ جبکہ پیچھے آتی گاڑی میں بیٹھے شخص نے یہ منظر دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ انہوں نے پھول پھینک دیا سر؟ اس کی آواز دور ایک خالی کمرے کی دیوار کے سامنے کھڑے ایک شخص کے کانوں میں پڑی اور وہ مسکرایا۔ یہی امید تھی مجھے، گڈ ورک۔ اور دوسری جانب سے آئے جواب پر ڈرائیو کرتا شخص حیران ہوا۔ اس میں گڈ کیا تھا؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ سوال پوچھنے کی ہمت تھی ہی کہاں اس میں۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت ہے جب ہاتھ میں ایک فائل اور پینٹنگ لیے شایان اس کے اسٹوڈیو کے اندر آیا، جہاں وہ اسی پینٹنگ پر کام کرتے نظر آیا۔ تمہاری پوسٹ آ گئی، اس کے پاس آ کر رکتے کہا۔ کون سی پوسٹ؟ بے تاثر انداز میں پوچھا گیا۔ وہی تمہاری دیوانی نے جو بھیجی ہے۔ اور شایان کے جواب پر اس کے ہاتھ رکے، نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل اور اس پینٹنگ کی جانب گئی جو گولائی میں پیک تھی۔ امپریسو۔ برش اور پینٹ پیلٹ رکھتے ہوئے اب اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن شایان ایک قدم پیچھے ہوا۔ میں نے پہلے کچھ جانا ہے، سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ یہ نارمل نہیں ہے، تمہارا اتنی آسانی سے مان جانا نارمل نہیں ہے۔ کیوں دیا تم نے اسے یہ چانس؟ چانس نہیں، راہ دی ہے میں نے اسے، سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے کہا۔ اور یہ مہربانی کیوں؟ تمہیں اس کا سوال کا جواب معلوم ہے شایان؟ سوال کے جواب میں سے سوال کیا۔ کون سا سوال؟ وہ الجھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا دیوانگی اور پسندیدگی میں فرق نہیں معلوم آپ کو؟ کیا تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، جبکہ شازل نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے کبھی کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا، جانے وہ اس کا مینیجر کیوں ہے آج تک۔ پسندیدگی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جبکہ دیوانگی محبت کے بعد اور جنونیت سے پہلے آخری سیڑھی ہوتی ہے۔ پسندیدگی سے انسان پلٹ سکتا ہے، کھو سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے اور صبر بھی کر سکتا ہے، لیکن دیوانگی میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پلٹنا گناہ سمجھا جاتا ہے، کھونے کا تصور بھی نہیں ہوتا اور راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیوانگی میں صرف حصول ہوتا ہے، حاصل کرنا جسے فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے جواب پر اب شایان چونکا۔ تو اس کا مطلب ہے؟ وہ رکا، آگے کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بسیرا کرنا چاہتی ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کیسے کرتی ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا ہے، کہتے ساتھ اس نے ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھایا، جبکہ اب کی بار شایان نے وہ فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب اگر یہاں سے دور لیانا کے کمرے میں آؤ تو وہ بے چینی سے دائیں بائیں جانب چکر لگا رہی ہے کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا پوسٹ ڈیلیور ہو جانے کا میسج آیا تھا، تو وقت پر پہنچ گئی پوسٹ۔ ایک گہری سانس لیتی اب اس نے روم کے ساتھ اٹیچ ٹیرس کا رخ کیا۔ اب جانے کیا جواب آئے گا بھی یا نہیں۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے آگے قدم بڑھایا، مگر اچانک اسے رکنا پڑا۔
نظر پاؤں کی جانب گئی جہاں ایک پھول پڑا تھا، گلاب کا پھول۔ حیرت سے جھک کر اس نے وہ پھول اٹھایا۔ یہ پھول؟ یہ یہاں کیسے؟ آس پاس دیکھتے کہا، بالکل سامنے سڑک خالی تھی۔ اسے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل کہیں نہ کہیں سے پھول مل رہا تھا، مگر کس سے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر اب وہ پریشان ہونے لگی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ضرور کسی نے باہر سے پھینکا ہے، لیکن کس نے؟ پرسوچ نگاہ سے اس نے ایک بار پھر خالی سڑک کی جانب دیکھا، اور پھر اپنی پوری قوت سے اس نے وہ پھول سڑک کی اور پھینکا، جو کہ تیزی سے اڑتا سڑک کے بیچ جا کر گرا تھا۔ سائیکو، اونچی آواز میں کہتی وہ اب تیزی سے کمرے کے اندر آئی، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اب گاڑی آگے بڑھائی اسی تیزی سے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکتی ہے۔ وہ شخص اب گاڑی سے نکل کر تیزی سے اس گھر کے اندر آتا ہے۔ لاؤنج کے بجائے وہ دائیں جانب آتا ہے جہاں ایک راہداری ہے۔ اس سے گزر کر وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکتا ہے۔ ایک گہری سانس لیتے اب وہ دروازہ نوک کرتا ہے۔ ایک بھاری مگر سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ پورا کمرہ کسی بھی فرنیچر سے پاک ہے۔ کمرے میں ایک کرسی رکھی ہے جس کا رخ دیوار کی جانب ہے۔ اس کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہے جس کی گہری نظریں دیوار پر ہیں۔ وہ شخص اب اس کرسی سے کچھ فاصلے پر آ کر رکتا ہے۔ انہوں نے آج بھی پھول سڑک کے بیچ پھینک دیا، اور وہ رکا۔ سمجھ نہیں آیا کہ یہ بات کیسے بتائیں، اور بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، سائیکو۔ سر جھکاتے بات مکمل کی جبکہ کرسی پر بیٹھے شخص کے ہونٹ مسکرائے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے پھول اٹھا کر سڑک پر پھینکا اور پھر چیخی، بنا کسی کے سن لینے یا دیکھ لینے کی پرواہ کیے؟ دیوار پر نظر ٹکائے سوال کیا۔ یس باس، اور جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شیرنی ہے وہ؟ اور اس کی جانب سے آئے جواب پر اس شخص نے حیرانگی سے سر اٹھایا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ نہیں رہا تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا اس کی مسکراہٹ۔ اور کچھ دیر بعد پوچھا گیا۔ انہوں نے آج اپنی پینٹنگ اور ایک فائل کسی کو پوسٹ کی ہے، شاید کوئی پینٹر ہے وہ۔ اب وہ کھڑا ہوا، ایک قدم دیوار کی جانب بڑھایا۔ میری شیرنی کو رنگوں سے کھیلنا پسند ہے، اور یقیناً وہ پینٹر میر شاذل ہے۔ جی باس۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان خاموشی آئی۔ پھول رکنے نہیں چاہیے، کچھ دیر بعد کہا۔ اوکے باس۔ اس نے دیکھا باس نے اب دیوار کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کی نظر اب اس پوری دیوار پر گئی، یہ دیوار جس میں 1 سال سے لی گئی اس لڑکی کی تصویر لگی تھی، یہ دیوار جو اس کے ایک ایک انداز، ایک ایک لمحے کو قید کیے ہوئے تھی، یہ دیوار جس کی ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ تھا، لیانا عمران کا چہرہ۔ تمہیں میرے نام کا مطلب معلوم ہے حیدر؟ اور باس کے سوال پر اس کی نظر دوبارہ ان کی جانب گئی، جو اب اس کی ایک تصویر کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ نہیں، میرا نام زاویار ہے۔ زاویار کا مطلب ہوتا ہے بہادر، شیر دل، اور شیر دلوں کو شیرنیاں ہی پسند آتی ہیں۔ نظر دیوار پر لگی اس کی ایک اور تصویر پر گئی، اور کیونکہ وہ اپنے نام کی طرح شیرنی ہے، اب وہ ایک قدم پیچھے ہوا، تو وہ شیر دل زاویار کی ہے۔ اس نے پینٹنگ کھولی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ امیزنگ، بے اختیار ہی اس نے کہا، جسے سنتے اب حیران ہونے کی باری شایان کی آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا اور پینٹنگ دیکھی۔ واو! اب اس کا ریاکشن بھی شاذل سے کچھ الگ نہیں تھا۔ شاذل اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے رکھے ایک خالی پینٹ سٹینڈ پر وہ پینٹنگ لگائی۔ اب کچھ اور دور کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک مینار تھا، آسمان کی بلندی کو چھوتا مینار، جس کے آس پاس دھول ہی دھول تھی، ہوا کی تیزی تھی، جس کے کچھ حصوں میں توڑ پھوڑ تھی اور کچھ میں دراڑیں۔ مینار کے نیچے زمین ریتیلی تھی، تپتی ہوئی۔ رنگوں کے مناسب استعمال نے اس پینٹنگ کے ایک ایک منظر کو بہت صفائی سے ظاہر کیا ہوا تھا۔ شاذل کی نظر اب پینٹنگ کے کونے میں دائیں جانب گئی جہاں کچھ لکھا تھا، مینار دل۔ اس نے دھیمی آواز میں وہ پڑھا۔ مینار دل کا مطلب معلوم ہے تمہیں؟ اس نے سوال کیا۔
پینٹنگ سے نظریں ہٹائے بنا، جبکہ شایان نے اب اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ کی طرح جواب ایک ہی جو تھا، نہیں۔ دھیمی آواز میں جواب دیا، جس پر شاذل نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح۔ مینار دل احساسات، جذبات، اپنائیت اور خون کے ملبے میں آنسوؤں کے پانی سے مل کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے مان، اعتبار۔ مینار دل اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان کو چھوتا ہے۔ اس کی ایک اپنی ہی شان ہوتی ہے جو قابل فخر ہوتی ہے، لیکن جانتے ہو مینار جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی خطرے میں ہوتا ہے۔ جب دنیا کی میلی نظریں اس پر پڑتی ہیں، جب جذبات کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جب جھوٹ اور فریب کی دھول میں یہ گھلنے لگتا ہے، جب رویوں کے تیر اس پر برستے ہیں تو اس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ نفرت کے جتنے حملے بڑھتے ہیں، توڑ پھوڑ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی کھڑا رہتا ہے، کسی کے مان، کسی کے اعتبار پر لگی اللہ کی آس میں۔ مینار دل کو گرانا ان منافقوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ رک کر مسکرایا، جبکہ شایان نے امپریس ہو کر دوبارہ اس پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ کتنے اچھے انداز میں، کتنی گہری بات بیان کی گئی تھی اس پینٹنگ میں۔ پینٹنگز میں بھی کتنی گہرائی ہوتی ہے، یہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی نا، شایان نے کہا، جس پر شاذل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہر لفظ ایک وجود ہوتا ہے، ہر تصویر ایک کہانی ہوتی ہے، ہر رنگ ایک احساس ہوتا ہے، اور ان سب سے مل کر بنتی ہیں گہرائیاں۔ وہ رکا، ایک بار پھر اس پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ جس کی جو گہرائیاں ہوتی ہیں وہ اسی سے کھیلتا ہے، جیسے لکھاری لفظوں سے کھیلتا ہے، جیسے شاعر شاعری سے کھیلتا ہے، جیسے پینٹر رنگوں سے کھیلتا ہے، جیسے موسیقار موسیقی سے کھیلتا ہے، جیسے سیاست دان سیاست سے کھیلتا ہے۔ لیکن جانتے ہو ان تمام کھیلوں کا حصول کیا ہے؟ سوال ہوا، جواب میں خاموشی تھی۔ تصویر، چاہے کسی لکھاری کے الفاظ ہو، چاہے شاعر کی شاعری، چاہے پینٹر کی پینٹنگ، موسیقار کی موسیقی یا سیاستدان کی سیاست، آخر میں بنتی صرف ایک ہی چیز ہے، تصویر، گہری تصویر۔ شاذل اب واپس اپنے اسٹول میں آ کر بیٹھا اور پاس رکھ کے ٹیبل پر وہ فائل اٹھائی جس میں اس کی سی وی تھی۔ اس نے فائل کھولی اور نظر سیدھا اس کے نام پر پڑی، لیانا عمران۔ لیانا کا عمران کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نزاکت۔ اس نام کے لوگ چیزوں کو دل کی گہرائی سے محسوس کرنے والے بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہ تخلیقی دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ فیشن اور خوبصورتی انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن ان سب کے علاوہ یہ خود مختار، آزاد سوچ اور ضرورت پڑنے پر باغی بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی اصول، کوئی قانون قید نہیں کر سکتا۔ یہ دل کی سنتے ہیں اور دنیا کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں، یعنی وہ مزاج کے نہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں۔ اس نے فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھی، نظر دوبارہ پینٹنگ کی جانب گئی، اور اگر وہ اپنے نام کی طرح لیانا ہے تو ہماری خوب بننے والی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ شایان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب تم… اسے کہو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو میں اس کے مینار دل کی شان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میر شاذل ایک بار پھر اپنی پینٹنگ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ شایان اپنی حیرت پر قابو پاتے وہاں سے باہر نکلا۔ دو ضدی مزاج لوگ، مگر ایک دل کی نرم لڑکی، مگر ایک دل کا وفادار لڑکا، ان کی واقعی خوب بننے والی تھی۔ مسکرا کر کہتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال کی، کال جو تیسری بیل میں اٹھا لی گئی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اور چائے اور سینڈوچ کے ساتھ ٹی وی پر میچ دیکھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ یہ پورا گھرانہ ہی میچ کا دیوانہ تھا۔ جب بھی کوئی لائیو میچ ہوتا تو اسی طرح پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر چائے کے ساتھ اسے دیکھا کرتی۔ اس وقت بھی وہ سب اسی جانب متوجہ تھے جب ایک ملازمہ ان کے پاس آئی۔ لیانا بی بی، آپ کا کوئی پارسل آیا ہے؟ تو لے آؤ، ٹی وی سے نظر نہ ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہی دینا ہے۔ اس بات پر لیانا کے ساتھ ساتھ باقیوں کی نظر بھی اس پر گئی۔ ایسا کیا ہے؟ اس نے سوچا۔
کیا بات ہے چھوٹی، اب تمہارے لیے سیکرٹ پارسل بھی آنے لگے ہیں ہاں؟ بھائی نے شرارتی انداز میں سے چھیڑا، جس پر لیانا نے فوراً انہیں گھورا۔ چھوٹی مت کہا کریں مجھے، چڑھ کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ اوکے چھوٹی، مسکراہٹ دباتے کہا، جس پر لیانا تیزی سے پیر مارتی باہر کی جانب بڑھی۔ دیکھا آپ نے پاپا کیسے پاؤں پٹک کر گئی ہے، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے۔ انہوں نے فوراً ہی شکایت لگائی۔ ہر وقت تم ہی اسے تنگ کرتے رہتے ہو اویس، پاپا کا جواب آیا۔ اف، ایک تو کوئی نہیں سنتا میری اس گھر میں، ایک تمہارے سوا۔ آخر میں حملہ صاحب بیٹھی علیزہ پر ہوا، جو کہ گڑبڑائی۔ میں نے چولہے پر کچھ رکھا تھا، میں دیکھ کر آتی ہوں، اور اسی کے ساتھ وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہوئی۔ اب اگر باہر کی جانب آؤ تو ایک لفافہ لیتے وہ لان کی جانب آئی اور وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ اس نے نام دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہاں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اب اس نے وہ لفافہ کھولا، اندر ایک ریڈ روز تھا جسے نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھا۔ اب اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا کارڈ اور اس کے ساتھ ایک لاکٹ تھا۔ اس نے لاکٹ نکالا، وہ ایک سلور کلر کی چین ہے جس پر ایک آدھے دل کا لاکٹ لٹک رہا ہے۔ اس نے اب کارڈ کھولا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے بے چین سے رہتے ہیں، آدھا تمہارے پاس ہے، ہم آدھے دل سے جیتے ہیں۔ شیر کے نیچے ZK لکھا تھا۔ ZK؟ یہ کون ہے؟ بولچی ذہن میں زور ڈالنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ لیانا آ جاؤ بھئی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اندر سے آئی بھابھی کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ آئی؟ اس نے اب تیزی سے وہ لاکٹ اور کارڈ اندر ڈالا۔ نظر اب پھول پر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ اٹھایا۔ لال گلاب۔ لال گلاب محبت کی نشانی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو لال گلاب دیتا ہے تو وہ بہت ہی خاموشی سے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آپ کا دیا ہوا لال گلاب پھینکنے کے بجائے کسی کتاب میں سنبھال کر رکھ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی محبت کی قدر کرتا ہے، اور محبت قدر کے سوا اور چاہتی ہی کیا ہے۔ خود سے کہتے اس نے وہ گلاب لفافے میں رکھا۔ مقدر تو اس کا بھی پھینک دیے جانا ہے، پر ابھی وقت نہیں اس کا۔ سنجیدگی سے کہتی وہ اب اندر آئی اور سیڑھیوں کو رکھ کیا۔ کہاں جا رہی ہو چھوٹی؟ اسے اوپر جاتے دیکھ اویس بھائی نے کہا، یہ پارسل رکھ کر آ رہی ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ سوال امی کی جانب سے ہوا۔ سمرین، مختصر جواب دیتی وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، اسٹڈی ٹیبل کا دروازہ کھولا، لفافہ رکھا اور اسی تیزی سے واپس نیچے آئی۔ تمہارا موبائل کافی دیر سے وائبریٹ ہو رہا ہے۔ بھابھی کے کہنے پر اس نے صوفے کے کونے پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ سمرین کی کال اور واٹس ایپ میسج آیا تھا۔ اس نے واٹس ایپ میسج کھولا اور اگلے ہی پل وہ چیختی ہوئی اچھلی۔ واٹ؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ وہ مان گیا۔ مسلسل اچھلتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جبکہ باقی سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کون مان گیا؟ امی کی جانب سے پوچھا گیا۔ میر شاذل، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ مان گئے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں اب بھی اچھلتے ہوئے آدھے جملے میں کہہ رہی تھی، جبکہ پاپا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ میر شاذل کون ہے؟ پاکستان کے ٹاپ 1 پینٹر میر شاذل، بھابھی کی جانب سے جواب آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں؟ بھابھی کی حیرانگی اب کم نہیں ہو رہی تھی۔ یس، میں نے انہیں بہترین پینٹنگ بھیجی تھی، کیسے نہ ملتے؟ اف، میں کیا کروں، اتنے بڑے پینٹر سے ملنے جا رہی ہوں، میرے پاس تو کوئی اچھا سا ڈریس بھی نہیں ہے۔ دائیں بائیں چکر لگاتی اب وہ دوسرے مسئلے پر سوچنے لگی، جبکہ سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ چلیں بھائی، اچانک سے بھائی کے سامنے رکتے کہا۔ کہاں؟ شاپنگ مال، مجھے ڈریس لینا ہے اور ان کے لیے اچھا سا تحفہ بھی لینا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی میں، چلیں اٹھیں۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اتنے سارے جوڑے ہیں تمہارے پاس لیانا، کوئی بھی پہن لو، امی نے ٹوکا۔ نہیں، وہ سب پرانے ہیں، اور میں شاذل سے ملنے جا رہی ہوں میں امی، میرے امپریشن کا سوال ہے یہ، اٹھے نا بھائی۔ ان کا ہاتھ مسلسل کھینچتے وہ کہنے لگی، لیکن میچ؟ بھائی کو اب میچ کی فکر ہوئی۔ اس وقت میر شاذل سے اہم کچھ نہیں ہے، چلے نا۔ اب دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر کھینچا۔ اچھا بھائی چلو۔ آخر کار وہ ہار مانتے ہوئے کھڑے ہو ہی گئے۔ ایسے ہی ہوتا تھا ہمیشہ،
ان کی اکلوتی اور لاڈلی بہن کی کوئی بات نہ مانی جائے، یہ ممکن نہیں۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ساتھ اوپر کی جانب بھاگی۔ اسے میر شاذل کے لیے ایک تحفہ لینا تھا، اسے اس ملاقات کے لیے ڈریس لینا تھا، اور ان سب میں وہ اس لفافے کو بھول ہی گئی تھی جس میں ایک ریڈ روز تھا، لال گلاب۔ کسی کا دیا لال گلاب اگر بھولے سے سنبھال لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروعات کسی نئی کہانی کی شروعات، یا اختتام کسی پرانی کہانی کا اختتام۔ گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکتی ہے۔ اس نے بیگ سے ہینڈ میرر نکال کر ایک بار پھر اپنا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں ہلکا کاجل اور ہونٹوں پر لپ گلوز، گھنگھرالے بال جو کہ آگے سے پن کی قید میں کیے اور باقی کھلے ہوئے ہیں، ان کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی ہیں۔ اس نے ایک لٹ کو دائیں کان کے پیچھے کیا، اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اب وہ ایک گہری سانس لیتی مسکرائی۔ مرر واپس بیگ میں رکھا اور اپنے پاس رکھا ایک بیگ اٹھائے وہ اب دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ہوا کے زور پر اس کے بال لہرائے، ایک بار پھر لٹیں چہرے پر جھولنے لگیں، لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو سامنے کھڑی اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جو جانے کتنے ہی فلورز پر مشتمل تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر سمرین کا بھیجا ہوا ایڈریس پڑھا، 21واں فلور۔ ایک بار پھر اس عمارت کو سر اٹھا کر دیکھا، یعنی یہ 30 فلورز پر مشتمل ہوگی۔ پتھروں سے بنی عمارتیں۔ ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، پر فی الحال وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں میر شاذل سے ملنے آئی تھی، اسے اسی کے بارے میں سوچنا تھا۔ اب وہ اندر کی جانب بڑھی، بائیں طرف اسے 3 سے 4 لفٹس نظر آئے، ان میں سے ایک کے سامنے جا کر رکی اور بٹن پریس کیا۔ کچھ دیر بعد لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر آتی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی کھڑی ہے۔ اس نے 21ویں فلور کا بٹن پریس کیا۔ اب لفٹ بند ہوتے اوپر کا سفر کرنے لگتی ہے۔ جانے وہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ کیا بات کرے گا وہ مجھ سے؟ اگر میں نے کچھ الٹا کہہ دیا، اگر میں اسے اچھی نہ لگی تو؟ لفٹ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اس کا دل مختلف خدشات میں گھر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لفٹ 21ویں فلور میں رکتی ہے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قدم باہر نکلتے ہیں۔ نظر سیدھا دائیں جانب گئی جہاں ایک مرر ڈور ہے اور اس کے اوپر دیوار پر MS8 کی نیم پلیٹ لگی ہے۔ چلو پھر لے آنا، اپنی منزل کی جانب سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم اٹھاؤ۔ اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھی اپنی منزل کی جانب۔ منزل، یہ ایک لفظ اپنے اندر انسان کی پوری زندگی، پورا دل، پورا دماغ اور روح تک کو سمائے ہوئے ہے۔ منزل جس کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، منزل جس کے انتخاب کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس میں اتنی مشکلات، اتنی رکاوٹیں اور اتنے حملے ہوتے ہیں کہ بس چند لوگ ہی اس تک پہنچ پاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے منزل کوئی سفر نہیں بلکہ ان کا حق ہوتی ہے۔ مسٹر شایان سے ملنا ہے مجھے، ریسیپشن پر موجود لڑکے سے اس نے کہا۔ آپ مس لیانا ہیں؟ سوال ہوا۔ جی، اسے حیرت ہوئی، کیا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ اوکے، آپ سیدھا سامنے سے رائٹ پر موجود آخری روم میں چلے جائیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اسٹرینج۔ اب وہ اس کے بتائے ہوئے روم کے سامنے آ کر رکی جس کے دائیں جانب میر شاذل کی ایک پینٹنگ لگی تھی، ایک ٹوٹے پھوٹے راستے سے گزرتے زخمی شخص کی پینٹنگ۔ دل کے راستے بہت زخم دیتے ہیں، اتنے کہ کئی مسافر ہار مان لیتے ہیں، کئی دم توڑ دیتے ہیں اور کئی بہادر اسے پار کر کے سکون پا لیتے ہیں۔ دھیمی آواز میں کہا، یہ میر شاذل کی پرانی پینٹنگ تھی جسے اس نے اپنے کالج کے زمانے میں دیکھا تھا، اور میر شاذل کی پینٹنگ کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ خود کو اس پینٹنگ کے سحر سے نکالتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ کم ان، ایک آواز آئی جس پر اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم بڑھائے۔ یہ ایک اسٹوڈیو تھا جس کے چاروں اطراف میں میر شاذل کی کئی پینٹنگز اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے پینٹرز کی پینٹنگز بھی دیوار پر لگائی گئی تھیں۔ روم کے ایک جانب مرر وال ہے جس سے اتنی اونچائی میں شہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک کافی مشین اور کچھ کپ شیلف پر رکھے ہیں۔
بائیں جانب 2-3 پینٹنگ سٹینڈز ہیں جس پر کچھ پرانی پینٹنگز ہیں، جبکہ ایک کو سفید پردے میں چھپایا ہوا ہے۔ نظر اب روم کے درمیان گئی جہاں بلیک کلر کا صوفہ سیٹ ہے اور اس میں بیٹھے ہیں 2 لوگ جو اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ دائیں جانب بیٹھا شخص جس نے رف سی بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ پہنی ہے، گردن تک آتے بال جسے ہیئر بینڈ کی مدد سے ماتھے پر آنے سے روکا گیا تھا، ہلکی بیئرڈ، صاف رنگت، گہری براؤن آنکھیں اور چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا بے تاثر چہرے سے۔ نظر اب بائیں جانب بیٹھے شخص پر گئی جس نے وائٹ شرٹ اور جینز پہنی ہے، کلین شیو، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش۔ جانے دنیا نے سفید اور گورے رنگ پر ہی خوبصورتی کی مہر کیوں لگا دی؟ سانولا رنگ رکھنے والے لوگوں پر اگر غور کیا جائے تو سفید چاندنی سے زیادہ کشش ہوتی ہیں ان میں، بس اس کشش کو محسوس کرنے والی نگاہیں ہونی چاہیے۔ سوچتے ہی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی، جبکہ اس شخص کے چہرے پر اس مسکراہٹ کو دیکھتے حیرانگی آئی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، لیکن وہ کیا سوچ رہا تھا یہ وہ سمجھ رہا تھا۔ بیٹھے مس لیانا، دائیں جانب بیٹھے شخص نے کہا، جس پر اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور سامنے فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھی۔ میں شایان احمد، مسٹر شاذل کا مینیجر، اس شخص نے کہا، اور لیانا کے چہرے پر کچھ حیرانی آئی۔ اس نے آپ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی جانب دیکھا۔ میر شاذل، اس شخص نے اس کے سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا، اور جانے ایسا کیا تھا اس جواب میں کہ لیانا کے ہونٹ مسکرائے، بالکل دھیمی مسکراہٹ۔ بہت انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، اس نے میر شاذل کی جانب دیکھتے کہا۔ کس دن کا؟ سوال ہوا۔ جس دن میں آپ سے ملوں گی، جس دن میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کروں گی، جس دن میں اپنی منزل کی راہ پر چلنا شروع کروں گی۔ اور کیا منزل ہے آپ کی؟ ایک اور سوال ہوا جس پر لیانا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اب بائیں جانب بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ آپ؟ اور اس کے جواب پر ایک حیرانگی اس کے چہرے پر نظر آئی جسے اس نے اگلے ہی پل چھپا لیا۔ جی؟ میر شاذل نے دوبارہ سوال دہرایا۔ شاید وہ سمجھ نہیں سکا تھا یہ جواب اسے شایان کی جانب دیکھتے ہوئے کیوں دیا۔ میری منزل آپ تک رسائی ہے، میرا مقصد آپ سے ہم نوائی ہے۔ اس بار جواب اس کی جانب دیکھتے ہوئے دیا۔ کیوں؟ سوال اب شایان کی جانب سے آیا بے حد سنجیدہ لہجے میں۔ کیونکہ میں میر شاذل کی دیوانی ہوں، اس کی جانب دیکھتے جواب دیا، جس پر وہ شخص مسکرایا، طنزیہ مسکراہٹ۔ جس شخص سے آپ کبھی ملی ہی نہیں، اس کی دیوانی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک اور سوال ہوا۔ یہ سچ ہے کہ میں ان سے کبھی نہیں ملی، یہ بھی سچ ہے کہ انہیں جانا ہے میں نے، یہ جان کر یہ جان ان کے نام کی ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے جواب دیا۔ ایک بار پھر ایک حیرانگی نے اس شخص کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے پہرا لیا۔ کیا جانتی ہیں ان کے بارے میں آپ؟ ایک سوال ہوا، ایسے جیسے میر شاذل یہاں موجود ہے ہی نہیں۔ زیادہ نہیں، بس ان کے بارے میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ رنگوں سے کھیلنے والا شخص اندر سے بہت بے رنگ ہے، وہ گہری تصاویر بنانے والا شخص گہرے زخموں سے چور ہے، وہ کسی سے نہ ملنے والا شخص خود سے بھی نظریں چراتا ہے، وہ خود سے نظریں چرانے والا شخص سنجیدہ نظر آتا ہے، وہ سنجیدہ نظر آنے والا شخص اندر سے بہت رنجیدہ ہے، وہ رنجیدہ رہنے والا شخص بہت دھیما سا مسکراتا ہے۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ میر شاذل، آپ بالکل ایسے ہی ہیں نا؟ ایک سوال ہوا لیانا کی جانب سے، جس پر ساتھ بیٹھا ہوا شخص حیران ہوا، لیکن یہ حیرانگی سوال پر نہیں تھی، یہ حیرانگی تو اس کے پہچان لینے کی تھی۔ وہ کیسے پہچان گئی تھی اسے، جبکہ انہوں نے تو اپنا نام ہی الٹ بتائے تھے۔ آپ کی پینٹنگ؟ اس کے سوال کو اگنور کرتے شاذل نے کہا، چہرے پر اب نرم تاثرات تھے۔ یہ لڑکی یہ اسے پہلے ہی ملاقات میں امپریس کر گئی تھی۔ مینار دل، اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ ٹانگ پر ٹانگ ٹکائے
صوفے کی پشت پر اپنے ہاتھ پھیلائے اس نے سوال کیا۔ وہ اب اس سے بہت ریلیکس ہو کر بات کر رہا تھا اور یہ انداز شایان کو مزید حیران کر گیا۔ کبھی کبھی ہمارے اندر کچھ ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں جن کا حصول ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے، لیکن دل میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہم دعا اور کوشش دونوں ہی کے ذریعے اس خواہش کو پورا کرنے کی چاہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو سازشیں ہیں اور جو مجبوریاں ہیں، یہ سب ہمیں اس خواہش سے دستبردار ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی رکتے نہیں ہیں، کیونکہ دل جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرنا پسند کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ رکی، مسکرائی، بس اسی خیال سے بن گیا مینار دل جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور اس کی بات پر میر شاذل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی، مسکراہٹ جو کم وقت کے لیے نہیں تھی، یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر کئی لمحے رہی۔ شایان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 4 سال سے اس شخص کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ان 4 سالوں میں اس نے کبھی اسے اتنی دیر مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ تو ہوا کے اس جھونکے کی طرح ہوتی تھی جو چھو کر گزر جاتا ہے اور اسے محسوس کرنے والا اس کے دوبارہ گزرنے کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج وہ مسکرایا تو گزرا نہیں تھا، آج ٹھہر گیا تھا کچھ زیادہ لمحے کے لیے۔ آپ کے فرینڈ نے بتایا کہ آپ پینٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں۔ ٹانگ دوسری ٹانگ سے ہٹاتے وہ تھوڑا آگے جھک کر بیٹھتے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے اس کی جانب دیکھتے کہنے لگا، جی۔ اس کے ہیئر بینڈ سے گردن تک بکھرے بالوں کو دیکھتے اس نے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کو پینٹنگ سکھاؤں؟ ایک بار پھر پہلی والی سنجیدگی اس کے چہرے پر آئی۔ شایان نے ایک گہری سانس لی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ کچھ دیر پہلے۔ بالکل۔ اور اس کے جواب پر جہاں شاذل کی آئی برو اٹھیں، وہیں شایان نے منہ کھولے اس بہادر لڑکی کی جانب دیکھا۔ کتنا سیدھا اور کھرا جواب دیا تھا اس نے۔ واہ، اگر آپ کے پاس مجھ سے ملنے کا ٹائم ہے تو مجھے سکھانے کا ٹائم بھی ہے۔ اور اس کا جواب ایک بار پھر شاذل کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، جبکہ اس بار شایان بھی اس سے امپریس ہوا تھا۔ آئی کیو لیول بہت اچھا ہے اس لڑکی کا۔ اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکتا میں آپ کو، لیکن وہ رکا، پیچھے ہو کر ایک بار پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اگر آپ چاہیں تو میری اسسٹنٹ بن سکتی ہیں۔ اور اس پورے عرصے میں پہلی بار لیانا کے چہرے پر حیرانگی پھیلی۔ وہ اسے جاب آفر کر رہا تھا۔ میر شاذل اسے اپنی اسسٹنٹ بنانا چاہتا ہے۔ دل اچانک ہی اندر سے اچھلنے لگا تھا۔ اگر کوئی اور جگہ، کوئی اور شخص سامنے ہوتا تو اس وقت اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا تھا، لیکن یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی اس خواہش کو کس بے دردی سے دبائے رکھا۔ آف کورس وہ اس کے سامنے اپنا امپریشن تو خراب نہیں کر سکتی تھی نا۔ شیور، وائی ناٹ۔ اور اسی کے ساتھ ہوتی ہے لیانا عمران اور میر شاذل کی پہلی ملاقاتوں کی شروعات۔ اوکے ویورز، یہاں پر ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہوتا ہے اور اسٹوری ابھی بہت سمپل چل رہی ہے، لیکن لائنز اور بات جو کنورسیشن شاذل اور شایان کے بیچ ہوئی، جو لیانا باتیں کرتی ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ اور گہری ہیں۔ اب نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی، تو آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اپڈیٹ